پوری زندگی عشق اور محبت کا اظہار کیا، پھر اس دین کو پھیلایا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ کی عمر مبارک 97 سال تھی۔ کتنی؟ 97 سال تھی، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ پورے 97 سال کی عمر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 97 سال کی عمر میں جب آپ اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف کوچ فرما گئے تو اس وقت تک آپ نے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے سبحان اللہ 95 لاکھ، اور اس عمر میں 10 12 سال 15 سال کی عمر جو بچپن میں گزری، پھر اس کے بعد چند سال کا عرصہ آپ نے اپنے والد گرامی والدین کی طرف ترکے میں چھوڑا ہوا باغ اور ایک بن چکی اس کو چلانے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے خود تحصیل علم کیا، علم حاصل کیا۔ پھر علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم کی جاگ لگانے کے لیے ملکوں سفر کیے، اور پھر مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں رہے، اور 20 سال کا عرصہ ان کی خدمت کرتے رہے۔ کتنے سال کا عرصہ؟ 20 سال کا عرصہ۔ یہ سارا کا سارا وقت گزرا۔ اس وقت گزرنے کے بعد پیچھے بچ جاتے ہیں عمر کے 40 یا 45 سال۔ ان 45 سالوں میں جب آپ ہند میں تشریف لائے تو ان 45 سالوں میں حضرت خواجہ غریب نواز نے 95 لاکھ کافروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اب آپ یہ غور سے سنیں، تصور کریں، سوچیں، فکر کریں کہ اس بندے کے شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے، اس کی دن اور رات کس طرح گزرا کرتے تھے، وہ دن اور رات کیسے گزارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کا ایام جب والد گرامی رخصت ہو گئے، بچپن کے دن ایک دن ایسا ہوا میں اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا، اور پانی لگاتے لگاتے سخت گرمی، چلچلاتی دھوپ، پن چکی سے اپنے باغ کے پودوں کو پانی لگا رہا تھا۔ پودوں کو گرمی سے سردی سے بچانا، جڑی بوٹیاں طلب کرنا، خوراک انہیں مہیا کرنا۔ فرماتے بس میرا یہی کام تھا کہ ایک دن ایک اللہ والا جس کے بال بکھرے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، چہرے پر گرد آلود غبار، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، مٹی میں اٹے ہوئے، وہ جب میرے باغ میں تشریف لائے، پورے باغ کی طرف انہوں نے نظر دوڑا کے دیکھا، اور ایک نظر مجھے دیکھا، اور دیکھ کر تھوڑا سا ہلکا سا لبوں پر تبسم آیا، لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور جا کر ایک گھنے چھاؤں والے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے میں پانی دے رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے انگوروں کی بیل سے ایک انگوروں کا گچھا توڑا، اور توڑ کر میں حضرت کی بارگاہ میں لے گیا، اور وہ حضرت کوئی عام نہ تھے، وقت کے قلندر حضرت ابراہیم قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ فرماتے میں ان کی بارگاہ میں جب وہ انگوروں کا گچھا لے کے گیا، میں نے کہا حضرت یہ انگور نوش فرمائیے اور میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں بس انگوروں کا گچھا میں نے دیا حضرت کو، انہوں نے 1 2 4 5 جتنے ان کی طلب میں تھے، طبیعت میں، انہوں نے وہ انگور کھائے، اور کھانے کے بعد پھر اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے روٹی کا ٹکڑا باہر نکالا، چھوٹا سا ٹکڑا، اور میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم کر کے آدھا ٹکڑا مجھے دیا، آدھا خود تناول فرمانے لگے۔ فرمایا وہ ٹکڑا کھانے سے پہلے معین الدین کے دل کی حالت کچھ اور تھی، اور جیسے ہی ٹکڑا روٹی والا حلق سے نیچے اترتا چلا آیا، وہ تو اندر شور مچاتا چلا آیا۔ پہلے طبیعت کچھ اور تھی، لیکن بعد میں کچھ اور ہی کچھ اور تھی۔ نظر پڑ گئی وقت کے قلندر کی، اور قلندر عام ہستین شخصیت ذات کے مالک نہیں ہوتے،
میں نے ابھی اقبال کا کلام پڑھا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، جیسے ہی برے سے برے نامساعد نامفتہ بے حالات آ جائیں، قلندر حالات کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا۔ قلندر وہ ہوتا ہے کہ حالات کے ناک میں نکیل ڈال کر اسے اپنے پیچھے کھینچ کر چلانے والا اور اس طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ گیا اقبال، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء۔ بس نگاہ پڑ گئی اور ایک ہی نظر میں، ایک ہی نگاہ میں دل کی دنیا آباد ہوئی، دل کی دنیا آباد ہوئی۔ سارے کے سارے کام کاج، باغ کی اہمیت، پہلے جو باغ ہر قسم کی اہمیت نظر آتا تھا، اپنی جوانی کا عروج بھی باغ میں پھلتا پھولتا نظر آتا، اپنے بڑھاپے کے معاملات بھی اسی باغ کی پیداوار میں سلجھتے نظر آتے، اپنے گزر بسر اوقات سارے معاملات اسی باغ سے چلتے نظر آتے۔ لیکن جب اس ولی نے، اس قلندر نے نگاہ ڈالی، پھر باغ صرف یوں نظر آتا جیسے یہ جھاڑیاں ہیں، یہ کانٹے دار درخت ہیں، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ بس اس نگاہ نے اور اس روٹی کے ٹکڑے نے اندر عشق کا بھانپڑ لگایا، اور جب عشق نے اندر شور مچایا، حضرت خواجہ فرید کہہ گئے جداں عشق فرید استاد تھیا، جداں عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنوں لکھ حال کنوں۔ فرماتے ہیں باغ چھوڑا، پنچکی سے رشتہ توڑا، تعلق اپنا علم دین کے ساتھ جوڑا، قرآن پاک بھی حفظ فرمایا، اور بخارا اور سمرقند کا سفر اختیار فرمایا۔ علم پڑھتے رہے، سیڑھی در سیڑھی چڑھتے رہے، آخرکار جب علم کے کوہے گراں بن گئے، لیکن اندر والا جو کھاتا تھا اس کو تسلی، اس کو سکون، اس کو آرام، اس کو چین قرار نصیب نہ ہوا۔ ارے چلے تھے کہ اس کو چین مل جائے، اس کو قرار مل جائے، اس کو کہیں آرام سکون مل جائے، لیکن علم کے پہاڑ بھی عبور کر ڈالے، ہر ایک وادی سمندر سے بھی گزر گئے، علم والی ہر سیڑھی چڑھ پڑے، لیکن دل کا سکون نہیں ملا، دل کا سکون نہیں ملا۔ پھر سفر پہ سفر، حضرت باو سلطان العارفین سلطان باو فرماتے ہیں، فرمایا علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے تسبیح
تلاش میں پتہ چلا حضرت خواجہ جنید بغدادی، بغداد کا شہر، آپ کی جامع مسجد، اس میں ایک اللہ والا آیا ہے، اس نے آ کے ڈیرا لگایا ہے، مخلوق کے دل کو آباد فرمایا ہے، ایک نیا جہان دل میں کھلایا ہے، کسی نے تو بتایا ہے، چلتے چلتے پہنچے آپ بھی خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں، دیکھا ایک کثیر مخلوق حضرت خواجہ عثمان کے قدموں پر سر رکھ کے پاؤں کے بوسے دے رہی ہے۔ انہوں نے نگاہ دوڑائی اور نگاہ جانچ گئی کہ آنے والے پہلے جو آ رہے تھے عام پرندے تھے، لیکن اب جو آ رہا ہے وہ ایک شہباز آ رہا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں جب میری باری آئی، جب میں آگے بڑھا، میں نے بھی قدموں پر ہاتھ رکھے، میں نے بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، میں نے بھی منہ مصافحہ کیا، میں نے بھی سلام عقیدت و محبت عرض کی، میں نے کہا حضرت مجھے بھی اپنا ارادت مند، اپنا مرید بنا لو۔ آپ نے فرمایا ہاں، پہلے جا تازہ وضو فرما، پھر دوبارہ پاک صاف ہو گیا۔ کہا حضور وضو تو ہے، کہا نا نا وہ وضو کچھ اور ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا پورا اتر گیا۔ میں وضو کیا، وضو کر کے جب دوبارہ بارگاہ اقدس میں آیا، فرمایا سامنے بیٹھ جا، بیٹھا، تو حضرت نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کر۔ کیا کر؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کر۔ تسی بھی پیراں دے ہاتھ چ ہاتھ دتے ہو سن تے میں بھی دتے۔ اے اصل طریقہ مرید کرن دا تے مرید ہون دا۔ ہن جڑے پیر بیچارے نوں آپے ہی سورہ بقرہ نہ آوے تے اس مریداں نوں کی آکھے؟ کیوں جی؟ میں پیراں دے خلاف نہیں، الحمدللہ میں بھی مرید اور سلسلہ عالیہ چشتیہ دے وچ مرید، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن یہ ایک کڑوا سچ اور تلخ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، گھونسلے عقابوں شہبازوں کے تھے۔ اقبال کہتا ہے ان گھونسلوں میں اب قوے قابض ہو گئے۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اللہ اکبر فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کر۔ فرمایا میں نے سورہ بقرہ پڑھی، پڑھنے کے بعد حضرت جی نے مجھے فرمایا کہ تو ایک دن اور ایک رات ہمارے پاس رہ کر مجاہدہ کر۔ کیا کر؟ مجاہدہ کر، دن رات عبادت میں گزار، دن روزے سے، رات قیام اللیل میں، دن صائم النہار میں۔ فرمایا جب ایک دن رات گزار کے پھر میں دوبارہ بارگاہ میں آیا، حضرت نے چہرے کی طرف توجہ کو متوجہ فرمایا اور فرمایا پھر حکم لگایا کہ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ کیا پڑھ؟ سورۃ اخلاص۔ کتنی؟ 1000 مرتبہ۔ تے میرے نال جاؤ پیر کی چھڈو پرا، تسی چنگا، میں تے سستا مرید ہون آیا سن، چلو پیر صاحب مرید کرن گے تے گل بن جائے گی، کاروبار چمک جائے گا، پیداوار زیادہ ہو جائے گی۔ پہلے 10 کلے زمین ہے تو 5 اللہ تعالیٰ کسی طریقے حلال حرام رلا ملا کے 5 کلے اور اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو پیر صاحب کو وظیفہ دسو، ایک ہی گل ہوئی میں تسی علی مرید ہی نہیں کیتا تو پہلے ہی پابندیاں۔ معذرت کے ساتھ اللہ اکبر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ جب سورہ اخلاص پڑھی آپ فرماتے ہیں پھر حضرت نے فرمایا اب ذرا نگاہ کو اٹھا، آسمان کی طرف ٹکا اور مجھے بتا تیری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نگاہ کو اٹھایا، آسمان کی طرف متوجہ کیا، میں نے عرض کی حضور عرش الہی دیکھ رہا ہوں۔
دیکھ رہا ہوں؟ عرش الہی دیکھ رہا ہوں۔ فرمانا نا ابھی بھی کمی ہے، ابھی پھر بیٹھ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص دوبارہ پڑھ۔ جب دوبارہ پڑھی پھر فرمایا اب دیکھ آسمان کی طرف، دیکھ کے بتا نظر کہاں جا رہی ہے؟ عرض کی حضرت نظر اب حجابات عظمت تک پہنچ گئی۔ فرمایا نیچے تک دیکھ کے بتا، کہا نیچے تک تو سرا سے بھی نیچے، کہا ابھی بھی کمی ہے۔ 1000 بار سورہ اخلاص اور پڑھ۔ جب پڑھی تو اپنے 2 انگلیاں سامنے کر کے یوں اشارہ کر کے فرمایا ان انگلیوں میں دیکھ کے بتا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ فرماتے میں نے انگلیوں میں دیکھا تو عرض کی حضور میں ان انگلیوں میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ 18,000 عالم۔ فرمایا ہاں اب جو ہم چاہتے تھے وہ معیار پورا ہوا۔ اب کیا کیا؟ ایک غلام کو بھیجا، کہا جا اس طرح کینچی لے کے آ۔ کیا کر؟ کینچی لے کے آ۔ کہا جی اس کا کیا کرنا؟ کہا تو لے کے آ۔ بس کینچی آئی اور سر سے ٹوپی دستار اتار لی گئی، سر سے زلفوں کو کینچی سے کاٹا گیا، اس طرح پھیر دیا گیا۔ سر جب بال بالکل صاف ہو گئے، بال کا نام و نشان تک نہ رہا، اس وقت پھر 4 کونوں والی ٹوپی سر پہ سجائی گئی اور مجھے ایک خاص کلیم پہنائی گئی اور پھر وہ تصوف کی ولایت مجھے عطا فرمائی گئی۔ اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا معین الدین اب تو نے جانا نہیں کسی بھی طرف، بس جہاں جہاں ہم جائیں گے ہم تجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، تو ہماری خدمت میں رہ، ہماری خدمت کرتا چلا جا اور عشق کی تصوف کی منازل اوپر اوپر چڑھتا چلا جا۔ آپ فرماتے مجھے پورے 20 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 20 سال۔ اچھی بولو یار، 20 سال۔ تسی لگ رہا ناراض ہو گئے، ایسی تو جھاٹے چ پیری مریدی لے کے آ جانے ہیں تے تسی اج کیڑا کام شروع کر لیا؟ اللہ 20 سال۔ اور حضرت خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز کہتے ہیں 20 سال میرا پیر سواری پر بیٹھ کر سواری کر کے آپ سفر فرماتے اور میں آپ کا سامان اٹھانے والی سواری کے طور پر کام آتا۔ حضرت کا بستر بھی میرے کانٹھوں پر، سر پر، حضرت کا مصلی بھی، حضرت کا وضو کرنے والا لوٹا بھی، عصا مبارک بھی، غرض جو جو ضروریات تھی ہر ضرورت میں حضرت کی اپنے سر پر اٹھاتا، خوشی خوشی سفر فرماتا، خوشی خوشی سفر فرماتا اور اپنے اس مقام پر اپنی حالت پر ناز کرتا چلا جاتا کہ کیسا اللہ نے مجھے پیارا پیر عطا کیا، کیسی غلامی کا شرف عطا کیا۔ رضائے الہی کے خواہاں تھے لیکن اس مرد خدا نے میری سوچ فکر سے بھی بڑھ کر عطا کیا۔ توڑے دکڑے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سفر چلتا رہا، واقعات حالات چلتے رہے، آخر کار ہم نے ارادہ کیا حج بیت اللہ کا۔ کدھر کا ارادہ؟ حج بیت اللہ کا۔ حضرت خواجہ ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غالباً انہی کے متعلق ہے۔ پہلے حالات معاملات کچھ اور تھے لیکن جب توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد دل کی حالت بدلی اور معاملات کچھ اور کے اور ہو گئے۔ آپ جس علاقے سے تھے اس علاقے سے آپ نے سفر حجاز کا ارادہ فرمایا کہ
کہ حج عمرہ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حاضری، فرماتے ہیں کہ ہر منزل پر، کہاں؟ ہر منزل پر حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، رب کا شکر ادا کرتے اور پھر آگے چلتے۔ ہر منزل پر سفر چلتا رہا، یہاں تک کہ 14 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 14 سال 14 سال گزر گئے۔ 14 سال کے عرصے میں جب آپ خانہ کعبہ پہنچے تو میں حشر بہشت کی روایت الفاظ اگر پڑھوں تو وہ تو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہ خانہ کعبہ اس کی عمارت تو موجود تھی، لیکن اس میں جو حقیقی طور پر جلال الہی، عرفان و تجلیات تھے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، وہ نظر نہ آئے۔ آپ نے پوچھا کسی صاحب نظر سے کہ کیا ماجرا بنا، یہ کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ تو آیا ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے، اور خانہ کعبہ اس کے انوار تجلیات وہ گئے ہیں رابعہ بصریہ سے ملاقات کرنے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ رابعہ بصریہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے پتہ چلایا کہ وہ کس طرف جنگل میں بی بی رابعہ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کو، اس کے انوار و تجلیات کو اپنے ساتھ مشغول فرمایا ہوا تھا۔ میں نے کہا جا کر السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ بی بی تو نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، یہ تو نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ اس نے کہا ہم نے کہاں شور مچایا ہے، شور تو تو نے مچایا ہے، خانہ کعبہ پہنچتے پہنچتے 14 سال کا عرصہ لگایا ہے۔ کہا بی بی تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہا ہمیں بھی کعبے والے نے بتایا ہے، ہمیں بھی کعبے والے نے بتایا ہے۔ تو حالات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم چل پڑے خانہ کعبہ کی طرف، جب پہنچے میزاب رحمت کے نیچے جب میں کھڑا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت میرے پیر و مرشد نے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور بلند کر کے کہا مولا تیری بارگاہ میں معین الدین کو لے کے آیا ہوں، اس کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ فرمایا ادھر سے جواب آیا ہاں خواجہ عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول کیا ہے اور اب یہ غیروں میں نہیں بلکہ ہمارے دوستوں میں شامل ہے۔ یہ غیروں میں نہیں اب ہمارے دوستوں میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی خانہ کعبہ کے ماحول میں آپ کہیں باہر تشریف فرما تھے، کسی عورت کا بچہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہوا، اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ ایک خدا رسیدہ شخصیت ہستی یہاں پر موجود ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں گے، دعا کے لیے لبوں کو ہلا دیں گے تو اللہ کریم بھی کرم فرمائے گا، وہ واپس روح کو ضرور پلٹائے گا۔ بی بی گئی، جا کر بیٹے کے لیے دعا کروائی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور واپس پلٹائے تھے ہاتھ، اللہ کریم نے کرم کیا، اس بی بی کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بی بی آپ کی تعریف اور توصیف میں پل باندھنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا بی بی نہ کر، خاموش ہو جا، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ یہ صرف اس رب کائنات کا کمال ہے، اسی نے کرم کمایا ہے، تجھے بیٹا تیرا دوبارہ عطا فرمایا ہے۔ کہا جی آپ نے جو ہاتھوں کو اٹھایا ہے، کہا صرف اور صرف میرا تو یہ سرمایہ ہے کہ بندے کا اپنے مالک سے اتنا تو تعلق ہونا چاہیے کہ بندہ کوئی التجا اسے کرے اور وہ التجا کو رد نہ کرے بلکہ مان لے۔ وہ التجا کو کیا کرے؟ رد نہ کرے بلکہ اس کو مان لے۔ حج کا جو ہے وہ عمرہ اور وہ طواف اور سارے معاملات ہو گئے۔ فرماتے پھر میرے پیر و مرشد مجھے لے کر پہنچے بارگاہ مصطفیٰ میں، کیونکہ یہ بزرگوں کا اور اس دن سے آج تک یہ طریقہ وتیرہ چلا آیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں چلے گئے، طواف کر لیا،
عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ منورہ جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ تم نے ادھر اس سے بھی عظیم کام کر لیا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا، انہیں کیا پتا، اعلیٰ حضرت کی بولی سنتے سمجھتے ہو تو انہیں پتا چلتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ صرف حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت امام احمد رضا ہی نہیں بلکہ خواجہ غلام فرید کو پڑھے تو آپ کہتے ہیں سامل دی نگری تو کعبہ نثار ہے۔ آپ فرماتے ہیں سامل دی نگری تو کعبہ نثار ہے، سامل دی نگری تو کعبہ نثار ہے، کیوں؟ کیونکہ کعبے دا کعبہ خود میں دریار ہے۔ اللہ اکبر، گئے وہاں پر جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ، حیا کے ساتھ، وفا کے ساتھ سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کی السلام والسلام علیکا یا رسول اللہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ خانہ کعبہ کے سلام پر بھی واپس جواب آیا تھا، اور حضور مدنی عیسائی نے بھی خود کرم کمایا تھا، واپس جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اور مشائخ کے قطب تجھ پر بھی نبی آخر زمان کا سلام ہو۔ کیوں جی آپ کو مجھے کبھی جواب ملا، کبھی سنا؟ حضور کرم کماتے ہوں گے، اپنی جو ہے وہ کرم مہربانی رحم کا بادل برساتے ہوں گے، لیکن تجھے مجھے پتا تو نہیں چلتا۔ لیکن صدقے جائیں ان کے جنہوں نے نیک کمائیاں کی، جنہوں نے عمر ساری ان کے نام لگا دی، سب تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، سب سے تعلق توڑا، اللہ اور اس کی رضا سے رشتہ جوڑا، پھر انہیں جوابات بھی ملتے۔ فرماتے ہیں سلام کا جواب ملا، وقت گزرتا رہا، کچھ دن وہاں بتانے تھے، کچھ ایام وہاں گزارنے تھے۔ فرمایا ایک رات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی، کریم نے کرم کمایا، سارے پردوں کو ہٹایا، مجھے خواب میں اپنے چہرے کا دیدار کرایا، مجھ پر رحمت کا بادل بھرپور برسایا۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اور جب وہ آ جائے تو اے ابر کرم ذرا جم کے برس، آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے، اتنا برسا ٹوٹ کے بادل کہ بھیگ گیا میں خانہ بھی۔ رسول کریم نے کرم بالائے کرم فرمایا، پہلے سلام کا جواب دیا، پھر رات کو اپنے چہرے کا دیدار کرایا۔ یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ بھرم نہیں تو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا معین الدین ہندوستان اجمیر چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ ہندوستان اجمیر چلا جا، وہاں کی ولایت کا سارا معاملہ، وہاں کے اختیارات، ولیوں کے معاملات ہم تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت پیر گرامی سے عرض کی حضور، رات کے وقت یہ ماجرا، انہوں نے کرم کما دیا، اپنا مکھڑا دکھا دیا، رحمت کا بادل برسا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں کیا کروں، میں نے تو اجمیر نہیں دیکھا، تیرے آستان کا فقیر ہوں۔ مگر آپ اپنی وہ سچے فقیر تھے، وہ کیا تھے؟ سچے فقیر تھے۔ انہوں نے کہا آنکھیں بند کر اور پھر نظارہ کر۔ آنکھیں بند کی اور نظارے اجمیر ہندوستان علاقہ تھوڑی دیر بعد فرمایا کھول، تو کہا کیا دیکھا ہے؟
آنکھیں بند کر کے عرض کی حضور وہ سارا رستہ بھی دیکھ لیا، وہ مقامات بھی دیکھ لیے، جہاں پر جا کر ہم نے قرار پذیر ہونا وہ جگہ بھی دیکھ لی، حضور آپ جیسے ہوں تو اللہ آپ کے صدقے وسیلے سے دیکھ کیوں نہ دے۔ جب دیکھ لیا چلتے چلتے آپ لاہور کے راستے جب آئے لاہور میں تو پتہ چلا یہاں پر بھی ایک اللہ کا پیارا ہے، اس نے سنبھالا یہ جہان سارا ہے، دیکھا انوار تجلیات کی بارش، وہیں پر رک گئے، قدم آگے بڑھا نہ سکے، داتا حضور کی خدمت سے جا نہ سکے، وہاں پر چلا لگانے کا پروگرام بن گیا کہ یہاں پر کیا کریں گے، چلا کشی کریں گے، کچھ ان سے بھی لیں گے اور محفوظ کریں گے اور رخت سفر باندھ کے پھر آگے چلے جائیں گے۔ ایک رات گزری، دوسری رات گزری، تیسری رات، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ 40 راتیں گزر گئیں لیکن حصے میں کچھ نہ آیا۔ آخر کار شکوے کی زبان بلند کی، کہا اتنا جو رب کریم نے تجھے سرمایہ دیا ہے اس کو روک کے رکھو گے تو کیا کرو گے، سواریوں کو نہیں دو گے تو کیا کرو گے، اس کا فائدہ تب ہوگا جب رب نے آپ کو دیا، آپ اس کو آگے پھیلاؤ، تقسیم کرو، کچھ میرے اوپر بھی کرم کرو، مہربانی کرو۔ وہاں پہلے تو ایک چھینٹا بھی برس نہیں رہا تھا، پھر جب بادل برسا اور دودھ کے برسا، پھر جب جانے لگے تو زبان سے یہ گنگنانے لگے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ اکبر۔ آپ ہند کی دھرتی پر نائب رسول اللہ فی الہند بن کے گئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ تقریباً 95 لاکھ کے قریب کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھا کے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ 80 لاکھ کے بھی الفاظ کچھ کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس میں 95 لاکھ کا حرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، باقی اللہ جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اور جب 6 رجب آپ کا اس جہاں سے، اس دنیا سے آپ کا انتقال ہوا اور آپ جب جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے اپنے حجرہ اقدس کے اندر، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سب سے پہلے خلیفہ، آپ کے سب سے لاڈلے پیارے خلیفہ، منظور نظر، آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کی پیشانی پر دیکھا تھا، وہاں پر جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کے دوست تھے اور اللہ کی محبت میں ہی اس جہاں سے چلے، اللہ کی محبت میں ہی اس جہاں سے رخصت ہو چکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے التجا ہے، خالق کا